تمام. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين گزشتہ خطبے میں نے حضرت عمر کی شہادت کے ضمن میں حضرت عبید اللہ بن عمر اور حضرت عثمان کے باہمی الجھاؤ کا ذکر کیا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا جس طرح وہ روایت بیان کی گئی تھی کہ ایک روایت ہے، اور کہاں تک یہ سچی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، کہ لڑائی ہوئی ان کی آپس میں۔ اس بارے میں مزید تحقیق کے بعد جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ ایک جگہ یہ بھی ذکر ملا ہے کہ حضرت عبید اللہ بن عمر جب حضرت عثمان سے الجھے ہیں تو اس وقت تک ابھی حضرت عثمان خلافت کی مسند پر فائز نہیں ہوئے تھے۔ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ عبید اللہ کا ارادہ تھا کہ وہ آج مدینے کے کسی قیدی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مہاجرین اولین ان کے خلاف اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے روکا اور انہوں نے دھمکی دی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں انہیں ضرور قتل کروں گا، یعنی جتنے یہ قیدی ہیں غلام ہیں، اور وہ مہاجرین کو بھی خاطر نہ لائے، حتیٰ کہ عمر بن عاص ان کے ساتھ مسلسل لگے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے تلوار عمر بن عاص کے حوالے کر دی۔ پھر سعد بن ابی وقاص ان کے پاس آئے سمجھانے کے لیے، تو ان سے بھی عبید اللہ بن عمر نے لڑائی کی۔ جیسا کہ بیان ہوا تھا کہ حضرت عثمان سے لڑائی ہوئی اور لوگوں نے بیچ بچاؤ کروایا۔ یہ ذکر ملتا ہے کہ جب یہ ہوا واقعہ ابھی حضرت عثمان کی بیعت نہیں کی گئی تھی، یعنی حضرت عثمان اس وقت تک خلیفہ منتخب نہیں ہوئے تھے، جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔ اسی طرح یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ حضرت عبید اللہ کو اس کے بعد قید بھی کر لیا گیا تھا۔ حضرت عثمان کی بیعت کے بعد جب خلافت پہ متمکن ہوئے تو حضرت عبید اللہ کو حضرت عثمان کے سامنے پیش کیا گیا، تو امیر المومنین نے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ مجھے اس شخص کے بارے میں رائے دو جس نے اسلام میں رخنہ ڈالا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ اسے چھوڑنا انصاف سے بعید ہے، میری رائے میں اس کو قتل کرا دینا چاہیے، یعنی عبید اللہ بن عمر کو۔ لیکن بعض مہاجرین نے اس رائے کو ناقابل برداشت شدت و سختی پر محمول کیا اور کہا کہ کل عمر قتل کیے گئے اور آج ان کا بیٹا قتل کر دیا جائے۔ اس اعتراض نے حاضرین کو مغموم کر دیا اور حضرت علی بھی خاموش رہے۔ لیکن بہرحال پھر حضرت عثمان نے چاہا کہ حاضرین میں سے کوئی شخص اس نازک صورتحال سے عہدہ براں ہونے کی کوئی راہ نکالے، مشورہ دے گا۔ حضرت عمر بن عاص اس مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو اس سے معاف رکھا ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ مسلمانوں کے امیر نہیں تھے، اور کیونکہ یہ واقعہ آپ کے عہد خلافت میں نہیں ہوا اس لیے آپ پر اس کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ لیکن حضرت عثمان کی اس رائے سے مطمئن نہیں ہوئے اور بہتر یہی سمجھا
کہ خون بہا ادا کیا جائے، چنانچہ فرمایا میں ان مقتولین کا ولی ہوں، اس لیے خون بہا مقرر کر کے اپنے مال سے ادا کروں گا۔ یہ ایک رائے ہے اس بارے میں۔ تاریخ طبری کے مطابق حضرت عثمان نے حضرت عبید اللہ کو ہرمزان کے بیٹے کے سپرد کر دیا تھا کہ وہ اپنے باپ کے بدلے میں قصاص کے طور پر قتل کر دے، لیکن بیٹے نے معاف کر دیا۔ حضرت مسلم موعود نے اس کی تفصیل میں جو لکھا ہے ایک مسئلے کے حل کے بیان میں کہ کیا مقتول معاہد کافر کے بدلے میں مسلمان قاتل کو سزا دی جا سکتی ہے؟ معاہد کافر کے بدلے میں مسلمان قاتل کو سزا دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اس واقعے کو بیان فرمایا جو میں ایک گزشتہ خطبے میں بیان کر چکا ہوں، تاہم یہاں وضاحت کے لیے دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ بس مسلم موعود فرماتے ہیں کہ طبری میں کماز بان بن ہرمزان اپنے والد کے قتل کا واقعہ بیان کرتا ہے۔ ہرمزان ایک ایرانی رئیس اور مجوسی المذہب تھا، اور حضرت عمر خلیفہ ثانی کے قتل کی سازش میں شریک ہونے کا شبہ اس پر کیا گیا تھا۔ اس پر بلا تحقیق جوش میں آ کر عبید اللہ بن عمر نے اس کو قتل کر دیا۔ وہ بیٹا کہتا ہے کہ ایرانی لوگ مدینے میں ایک دوسرے سے ملے جلے رہتے تھے، جیسا کہ قاعدہ ہے کہ دوسرے ملک میں جا کر وطنیت نمایاں ہو جاتی ہے۔ ایک دن فیروز قاتل جو حضرت عمر کا تھا میرے باپ سے ملا اور اس کے پاس ایک خنجر تھا جو دونوں طرف سے تیز کیا ہوا تھا۔ میرے باپ نے، یہ ہرمزان کا بیٹا بیان کر رہا ہے کہ میرے باپ نے اس خنجر کو پکڑ لیا اور اس سے دریافت کیا کہ اس ملک میں تو اس خنجر سے تو کیا کام لیتا ہے؟ یعنی یہ ملک تو امن کا ملک ہے، اس میں ہتھیاروں کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس سے اونٹ ہنکانے کا کام لیتا ہوں۔ جب وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے اس وقت کسی نے ان کو دیکھ لیا، اور جب حضرت عمر مارے گئے تو اس نے بیان کیا کہ میں نے خود ہرمزان کو یہ خنجر فیروز کو پکڑاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس پر عبید اللہ حضرت عمر کے چھوٹے بیٹے نے جا کر میرے باپ کو قتل کر دیا۔ جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مجھے بلایا اور عبید اللہ کو پکڑ کر میرے حوالے کر دیا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، یہ تیرے باپ کا قاتل ہے اور تو ہماری نسبت اس پر زیادہ حق رکھتا ہے، بس جا اور اس کو قتل کر دے۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور شہر سے باہر نکلا۔ راستے میں جو شخص مجھے ملتا میرے ساتھ ہو جاتا، لیکن کوئی شخص مقابلہ نہ کرتا۔ وہ مجھ سے صرف اتنی درخواست کرتے تھے کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ بس میں نے سب مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا میرا حق ہے کہ میں اسے قتل کر دوں؟ سب نے جواب دیا کہ ہاں تمہارا حق ہے، اسے قتل کر دو۔ اور عبید اللہ کو برا بھلا کہنے لگے کہ اس نے ایسا برا کام کیا ہے۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ کیا تم لوگوں کو حق ہے کہ اسے مجھ سے چھڑا لو؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ اور پھر عبید اللہ کو برا بھلا کہا کہ اس نے بلا ثبوت اس کے باپ کو قتل کر دیا۔ اس پر میں نے خدا اور ان لوگوں کی خاطر اس کو چھوڑ دیا، اور مسلمانوں نے فرط مسرت سے مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اور خدا تعالیٰ کی قسم نے اپنے گھر تک لوگوں کے سروں اور کندھوں پر پہنچا، اور انہوں نے مجھے زمین پر قدم نہیں رکھنے دیا۔ اس روایت سے ثابت ہے کہ صحابہ کا طریق عمل بھی یہی رہا ہے کہ وہ غیر مسلم کے مسلم قاتل کو سزائے قتل دیتے تھے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ خواہ کسی ہتھیار سے کوئی شخص مارا جائے وہ مارا جائے گا۔ اسی طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قاتل کو گرفتار کرنے والی اور اس کو سزا دینے والی حکومت ہی ہے، کیونکہ اس روایت سے ظاہر ہے کہ عبید اللہ بن عمر کو گرفتار بھی حضرت عثمان نے ہی کیا، اور اس کو قتل کے لیے ہرمزان کے بیٹے کے سپرد بھی انہوں نے ہی کیا تھا۔ نہ ہرمزان کے کسی وارث نے اس پر مقدمہ چلایا اور نہ گرفتار کیا۔ اس جگہ مسلم فرماتے ہیں کہ اس جگہ اس شبے کا ازالہ بھی کر دینا ضروری ہے کہ قاتل کو سزا دینے کے لیے آیا مقتول کے وارثوں کے سپرد کرنا چاہیے جیسا کہ حضرت عثمان نے کیا، یا خود حکومت کو سزا دینی چاہیے؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ معاملہ
ایک جزوی معاملہ ہے، اس لیے اس کو اسلام نے ہر زمانے کی ضرورت کے مطابق عمل کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ قوم اپنے تمدن اور حالات کے مطابق جس طریق کو زیادہ مفید دیکھے اختیار کر سکتی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں طریق ہی خاص خاص حالات میں مفید ہوتے ہیں۔ یہ وضاحت کرنے کے بعد اب میں حضرت عمر کے کچھ اور واقعات کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت عمر کے الہا اور عجز و انکسار کا کیا حال تھا وفات کے وقت، اس بارے میں ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے کفن میں میانہ روی سے کام لینا، اگر اللہ کے پاس میرے لیے خیر ہوگی تو مجھے اس سے اچھے لباس سے بدل دے گا، اگر میں اس کے سوا ہوں گا تو مجھ سے چھین لے گا اور چھیننے میں تیزی کرے گا، اور یہ میری قبر کے متعلق بھی کہ میری قبر کے متعلق بھی میانہ روی سے کام لینا، اگر اللہ کے پاس میرے لیے اس میں خیر ہے تو اس کو اتنا وسیع کر دے گا جہاں تک میری نظر جائے گی، اور اگر میں اس کے سوا ہوا تو وہ اسے مجھ پر تنگ کر دے گا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، اور پھر میرے جنازے کے ساتھ کسی عورت کو نہ لے کے جانا، میری ایسی تعریف نہ بیان کرنا جو مجھ میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ مجھے زیادہ جانتا ہے، اور جب تم مجھے لے جانے لگو تو چلنے میں جلدی نہ کرنا، اگر میرے لیے اللہ کے پاس خیر ہے تو تم مجھے اس چیز کی طرف بھیجتے ہو جو میرے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اس کے سوا ہو تم اپنی گردن سے اس شر کو ٹال دو گے۔ جلدی یہ ہے، جب تم مجھے لے جانے لگے تو چلنے میں جلدی کرنا، اگر میرے لیے اللہ کے پاس خیر ہے تو مجھے اس چیز کی طرف بھیجتے ہو جو میرے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر اس کے سوا ہو تو تم اپنی گردن سے اس شر کو ٹال دو گے جو تم اٹھائے ہوئے ہو۔ اس کے علاوہ یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت عمر نے وصیت کی تھی کہ مجھے مسک یعنی کستوری وغیرہ سے غسل نہ دینا۔ حضرت عثمان بن عفان سے مروی ہے کہ میں حضرت عمر کے پاس گیا جب ان کا سر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کی ران پر تھا۔ حضرت عمر نے ان کو یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا کہ میرا رخسار زمین پر رکھ دو۔ حضرت عبداللہ نے کہا میری ران اور زمین برابر ہی ہے، یعنی اس میں فاصلہ ہی کتنا ہے۔ حضرت عمر نے دوسری یا تیسری مرتبہ کہا کہ تیرا بھلا ہو، میرا رخسار زمین پر رکھ دو۔ پھر آپ حضرت عمر نے اپنی ٹانگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے آپ حضرت عمر کو کہتے ہوئے سنا کہ میری اور میری ماں کی ہلاکت ہوگی اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ بخشا، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ حضرت سماک حنفی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے حضرت عمر سے کہا اللہ نے آپ کے ذریعے سے نئے شہر آباد کیے، اور آپ کے ذریعے سے بہت سی فتوحات حاصل ہوئیں، اور آپ کے ذریعے سے فلاں فلاں کام ہوا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا کہ میری تو تمنا ہے کہ میں اس سے ایسے نجات پا جاؤں کہ نہ میرے لیے کوئی اجر ہو اور نہ کوئی بوجھ، یعنی اس بات پر فخر نہیں کہ ہاں میں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور میرے وقت میں بڑی فتوحات ہوئی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت غالب رہے اور اپنی آخرت کی فکر تھی۔ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا تم لوگ امارت کے بارے میں مجھ پر شک کرتے ہو، خدا کی قسم مجھے تو یہ پسند ہے کہ میں اس طرح نجات پا جاؤں کہ لا علیہ ولا علی، کہ نہ مجھ پر کچھ عذاب ہو اور نہ میرے لیے کوئی ثواب یا جزا ہو۔ حضرت مسلم موعود اس بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جیسا انسان جنہوں نے اپنی ساری عمر ہی ملت اسلامیہ کے غم اور فکر میں گلا دی، جنہوں نے ہر موقع پر اعلیٰ سے اعلیٰ قربانی کی، گو عمل کے لحاظ سے ان کی قربانیاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قربانیوں تک نہ پہنچیں، لیکن ارادہ اور نیت کے لحاظ سے سب کی برابر تھیں۔ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اور انہوں نے کہا
خدا تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر برکت کرے۔ میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ ان سے بڑھ جاؤں، مگر کبھی کامیاب نہ ہوا۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال لاؤ، تو میں اپنا نصف مال لے گیا اور خیال کیا کہ آج میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھ جاؤں گا، مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ان سے رشتہ بھی تھا اور جانتے تھے کہ انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا ہوگا، اس لیے آپ دریافت فرما رہے تھے کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا؟ انہوں نے کہا گھر میں خدا اور رسول کا نام چھوڑا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر روتے اور فرماتے اس وقت بھی میں ان سے نہ بڑھ سکا۔ حضرت مسلم فرماتے ہیں یہ ان کی قربانیاں تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے بھی دیتے رہتے تھے، لیکن جب خاص موقع آیا تو سب کچھ لا کر رکھ دیا۔ ایک طرف تو یہ لوگ تھے اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے مال کے 10ویں حصے کی قربانی کا بھی موقع نہیں ملتا، اور کہتے ہیں ہم لٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب فوت ہونے لگے تو بار بار ان کی آنکھیں پرنم ہو جاتیں اور کہتے خدایا میں کسی انعام کو مستحق نہیں ہوں، میں تو صرف یہی چاہتا ہوں کہ سزا سے بچ جاؤں۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے تدفین اور جنازے کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے آپ کو غسل دیا۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ مسجد نبوی میں حضرت عمر کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور حضرت صہیب نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور روضے کے درمیان والی جگہ پر ادا کی گئی۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضرت عمر کو قبر میں اتارنے کے لیے عثمان بن عفان، سعید بن زید، صہیب بن سنان اور عبداللہ بن عمر اترے تھے۔ ان کے علاوہ حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام کا نام بھی آتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلحاء کے پہلو میں دفن بھی ایک نعمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ مرض الموت میں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہلا بھیجا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ ہے انہیں دی جاوے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اثار سے کام لے کر وہ جگہ ان کو دے دی تو فرمایا ما بقی علی ہم بعد ذالک، یعنی اس کے بعد اب مجھے کوئی غم نہیں، جبکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں مدفون ہوں۔ ایک اور جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بکمال شوق اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے تو وہ اسے ہرگز ضائع نہیں کرتا، خواہ دنیا بھر کی ہر چیز اس کی دشمن ہو جائے، اور اللہ کا طالب کسی نقصان اور تنگی کا منہ نہیں دیکھتا، اور اللہ صادقوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر! ان دونوں یعنی ابو بکر عمر کے صدق و خلوص کی کیا بلند شان ہے۔ وہ دونوں ایسے مبارک مدفن میں دفن ہوئے کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو بصد رشک وہاں دفن ہونے کی تمنا کرتے، لیکن یہ مقام محض تمنا سے نہیں حاصل ہو سکتا، اور نہ صرف خواہش سے عطا کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ تو بارگاہ رب العزت کی طرف سے ایک ازلی رحمت ہے، اور یہ رحمت صرف انہی لوگوں کی طرف رخ کرتی ہے جن کی طرف عنایت الہی عدل سے متوجہ ہو۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر فوت ہونے لگے تو انہوں نے اس بات کے لیے بڑی تڑپ ظاہر کی کہ آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کی جگہ مل جائے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عائشہ سے کہلا بھیجا کہ اگر اجازت دیں تو مجھے آپ کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ حضرت عمر وہ انسان تھے جن کے متعلق عیسائی مورخ بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسی حکومت کی جو دنیا میں اور کسی نے نہیں کی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں، یعنی مورخین، عیسائی مورخین، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ایسا شخص ہر وقت کی صحبت میں رہنے والا مرتے وقت ہی حسرت رکھتا ہے کہ رسول کریم کے قدموں میں
جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، مرتے وقت بھی یہ حسرت کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اسے جگہ مل جائے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی کہ آپ خدا کی رضا کے لیے کام نہیں کرتے، تو کیا حضرت عمر جیسا انسان اس درجے کو پہنچ کر کبھی یہ خواہش کرتا کہ آپ کے قدموں میں جگہ پائے؟ بس یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، جس کی وجہ سے حضرت عمر کی بھی خواہش ہوئی کہ آپ کے قدموں میں جگہ پائیں۔ حضرت عمر کی وفات حضرت عمر کی عمر کے وفات کے وقت کیا تھی، اس بارے میں بھی مختلف رائے ہیں۔ سن پیدائش کے متعلق مختلف روایات ہیں، اس لیے آپ کی وفات کی وقت کے وقت عمر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ تاریخ طبری، اسد الغابہ، البدایہ والنہایہ، ریاض النظرہ، تاریخ الخلفاء کی مختلف روایات میں آپ کی عمر 53 سال، 55 سال، 57 سال، 59 سال، 61 سال، 63 سال اور 65 سال بیان ہوئی ہے۔ البتہ صحیح مسلم اور ترمذی کی روایت کے مطابق آپ کی عمر 63 سال بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 برس تھی۔ حضرت ابو بکر کی وفات کے وقت عمر 63 برس تھی، اور حضرت عمر کی بھی وفات کے وقت عمر 63 برس تھی۔ حضرت عمر کی وفات پر بعض صحابہ اکرام کے تاثرات کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر کا جسد مبارک جنازے کے لیے رکھا گیا اور لوگ ان کے گرد کھڑے ہو گئے، ان کے اٹھانے سے پہلے دعا کرنے لگے، پھر نماز جنازہ پڑھنے لگے، اور میں بھی ان میں موجود تھا۔ تو ایک شخص نے میرے کندھا پکڑ کر چونکا دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت علی بن ابو طالب ہیں۔ آپ نے حضرت عمر کے لیے رحمت کی دعا کی اور کہا کہ آپ نے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جو آپ سے بڑھ کر مجھے اس لحاظ سے پیارا ہو کہ میں اس کے اعمال جیسے عمل کرتے ہوئے اللہ سے ملوں۔ باخدا میں یہی سمجھتا تھا کہ اللہ آپ کو بھی آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا، یعنی حضرت عمر کو بھی آپ کے ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا، اور میں جانتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دفعہ میں یہ سنا کرتا تھا، آپ فرمایا کرتے تھے کہ ذهبت انا و ابو بکر و عمر و دخلت انا و ابو بکر و عمر و خرجت انا و ابو بکر و عمر۔ میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر اور عمر نکلے، یعنی مختلف واقعات بیان کرتے ہوئے یہ فکر آپ فرمایا کرتے تھے۔ جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب کو غسل اور کفن دے دیا گیا اور آپ کو چارپائی پر رکھ دیا گیا، تو حضرت علی نے ان کے پاس کھڑے ہو کر آپ کی تعریف فرمائی اور کہا، اللہ کی قسم، مجھے اس چادر میں ڈھکے ہوئے انسان سے زیادہ روئے زمین پر کوئی شخص پسند نہیں کہ میں اس کے نامہ اعمال کے ساتھ خدا سے ملوں۔ ابو مخلد سے روایت ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے جان لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہم میں افضل ہیں، اور حضرت ابو بکر فوت نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے جان لیا کہ حضرت ابو بکر کے بعد ہم میں حضرت عمر سب سے افضل ہیں۔ زید بن وہاب بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے، آپ حضرت عمر کا ذکر کرتے ہوئے اتنا روئے کہ آپ کے آنسو گرنے سے کنکر بھی تر ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا، حضرت عمر اسلام کے لیے حسن حسین تھے، لیکن اس میں داخل ہوتے اور باہر نہ نکلتے، لوگ اس میں داخل ہوتے اور باہر نہ نکلتے۔ ایک مضبوط قلعہ تھے، لوگ اس میں داخل ہوتے اور باہر نہ نکلتے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو اس قلعے میں دراڑ پڑ گئی اور لوگ اسلام سے نکل رہے ہیں۔ ابو وائل سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اگر حضرت عمر کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور باقی تمام انسانوں کا علم دوسرے پلڑے میں، تو حضرت عمر کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ابو وائل نے کہا کہ میں نے اس کا ذکر ابراہیم سے کیا، تو انہوں نے کہا، خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔
عبداللہ بن مسعود نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ میں نے پوچھا کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب حضرت عمر کی وفات ہو گئی تو یہ کہا انہوں نے کہ علم کے 10 میں سے 9 حصے جاتے رہے۔ حضرت انس نے کہا کہ جب حضرت عمر بن خطاب کی شہادت ہوئی تو حضرت ابو طلحہ نے کہا عرب میں کوئی شہری یا بدوی گھر ایسا نہیں مگر اس کے گھر کو حضرت عمر کی شہادت سے نقصان پہنچا ہے، یعنی ہر ایک کی اتنی مدد کرتے تھے کہ یقیناً ان کو نقصان پہنچے گا، ان کو متاثر ہوں گے لوگ۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے حضرت عمر کے جنازے کے بعد حضرت عمر کی چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر کہا اے عمر، آپ کیا ہی عمدہ اسلامی بھائی تھے، حق کے لیے سخی اور باطل کے لیے بخیل تھے۔ رضامندی کے اظہار کے وقت آپ راضی ہوتے اور غصے کے وقت آپ غصہ کرتے، پاک نظر اور عالی ظرف والے تھے، نہ بے جا تعریف کرنے والے تھے اور نہ ہی غیبت کرنے والے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت عمر کی وفات پر حضرت سعید بن زید روئے تو کسی نے کہا اے ابو العور، آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اسلام پر روتا ہوں، یقیناً حضرت عمر کی وفات سے اسلام میں ایسا رکھنا پیدا ہو گیا ہے جو قیامت تک پور نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے بعد سب سے افضل حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان ہیں رضی اللہ عنہ۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ حضرت عمر کے دور میں اسلام کی مثال اس شخص کی طرح تھی جو مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن تھا۔ جب آپ کی شہادت ہو گئی تو وہ دور پیٹھ پھیر گیا اور مسلسل پیچھے جاتا جا رہا ہے۔ حضرت عمر کی ازواج اور اولاد کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ آپ کی مختلف وقتوں میں 10 بیویاں تھیں، جن میں سے 9 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہوئیں۔ ان میں سے ایک حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہیں جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ بننے کی سعادت ملی۔ حضرت زینب بن مظعون پہلی تھیں، یہ حضرت عثمان بن مظعون کی بہن تھیں۔ ان سے آپ کی اولاد عبداللہ، عبد الرحمن، اکبر اور حضرت حفصہ ہیں۔ حضرت ام کلثوم بنت علی بن ابو طالب، ان سے آپ کی اولاد زید، اکبر اور رقیہ ہیں۔ ملیکہ بنت جرول، ان کو ام کلثوم بھی کہتے ہیں، ان سے آپ کی اولاد زید، اصغر اور عبید اللہ ہیں۔ قریبہ بنت ابو امیہ مخزومی، کیونکہ ملیکہ اور قریبہ ایمان نہیں لائی تھیں، حضرت عمر نے 6 ہجری میں ان دونوں کو طلاق دے دی تھی۔ حضرت جمیلہ بنت ثابت، ان کا نام آسیہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے جمیلہ رکھ دیا تھا۔ یہ بدری صحابی عاصم بن ثابت کی بہن تھیں، ان سے آپ کی اولاد عاصم ہیں۔ لوہیہ سے آپ کی اولاد عبد الرحمن اوسط ہیں۔ ایک اور آپ کی پہلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ام ولد ہیں، یعنی کہ وہ اونلی جو شادی کی جاتی ہے اس کی اولاد اور وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ ایک اور ام ولد تھیں جن کے بطن سے عبد الرحمن اصغر پیدا ہوئے۔ حضرت ام حکیم بنت حارث سے آپ کی اولاد فاطمہ تھیں۔ فقیہہ سے آپ کی اولاد زینب ہیں۔ حضرت عاتقہ بنت زید، ان سے آپ کی اولاد ایاز ہے۔ مشہور مستشرق ایڈورڈ گبن لکھتا ہے حضرت عمر کی تعریف میں کہ حضرت عمر کی پرہیزگاری اور عاجزی حضرت ابوبکر کی نیکیوں سے کم نہ تھی۔ آپ کے کھانے میں جو کی روٹی اور کھجوریں ہی ہوتی تھیں، پانی آپ کا مشروب تھا۔ آپ نے لوگوں کو تبلیغ کی اس حال میں کہ آپ کا چوگا 12 جگہوں سے پھٹا ہوا تھا۔ ایرانی گورنر جنہوں نے اس فاتح کو خراج عقیدت پیش کیا، انہوں نے آپ کو مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر فقیروں کے ساتھ سوتے دیکھا۔
معیشت منبع ہوتی ہے آزاد خیالی کا اور آمدنی میں اضافے کا کہ باعث عمر اس قابل ہوئے کہ مخلصین کی ماضی اور حال کی خدمات کے باعث ان کے لیے وظیفے کا منصفانہ اور مستقل نظام قائم کر سکیں۔ اپنے وظیفے سے بے نیاز تھے۔ آپ نے عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لیے سب سے پہلا اور ضرورت کے لیے کافی 25,000 درہم یا چاندی کے ٹکڑے وظیفہ مقرر کیا۔ جنگ بدر میں شامل ہونے والے بزرگ صحابہ میں سے ہر ایک کے لیے 5,000 درہم کا وظیفہ مقرر کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ کو سالانہ انعام کے طور پر 3,000 چاندی کے ٹکڑوں سے نوازا گیا۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی کتاب دی 100 میں تاریخ کی 100 بااثر شخصیات کا ذکر کیا ہے اور پہلے نمبر پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا ہے، اور اس کتاب میں 52ویں نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا ہے۔ یہ لکھتا ہے کہ عمر بن خطاب مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور غالباً مسلمانوں کے سب سے عظیم ترین خلیفہ تھے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نوجوان ہم عصر اور انہی کی طرح مکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی پیدائش کا سال معلوم نہیں، مگر شاید 586 عیسوی کے قریب کا زمانہ تھا۔ آغاز میں عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے نئے دین کے سب سے سخت دشمنوں میں سے تھے، تاہم اچانک عمر نے اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد اس کے مضبوط ترین حمایتیوں میں سے ہو گئے۔ سینٹ پال کے عیسائی ہونے سے اس کی مشابہت حیرت انگیز ہے۔ عمر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین مشیروں میں سے ہو گئے اور آپ کی وفات تک ایسے ہی رہے۔ 632 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر اپنا جانشین نامزد کیے فوت ہو گئے۔ عمر نے فوری طور پر ابو بکر کے عہد خلافت کے لیے حمایت کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی اور خسر تھے، جس کی وجہ سے اقتدار کی کشمکش ٹل گئی۔ یہ تو اپنے انداز میں لکھ رہا ہے کہ یہ تو ماننے کو تیار نہیں کہ کس طرح لوگوں نے اکٹھے ہو کر آپ کو منتخب کیا خلیفہ، لیکن بہرحال دنیاوی نظر سے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ ان کے خسر کی بیعت کر لی، جس کی وجہ سے اقتدار کی کشمکش ٹل گئی، اور اس سے ابو بکر اس قابل ہوئے کہ ان کو عام طور پر پہلا خلیفہ مانا گیا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین۔ ابو بکر ایک کامیاب رہنما تھے، لیکن وہ صرف 2 سال تک خلیفہ کے طور پر خدمت بجا لانے کے بعد فوت ہوئے۔ البتہ انہوں نے اپنے بعد معین طور پر عمر کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر تھے، اس وجہ سے ایک دفعہ پھر اقتدار کی جنگ ٹل گئی۔ پھر یہ دنیاوی رنگ دینا چاہتا ہے اس کو، بہرحال لیکن تعریف کر رہا ہے۔ عمر 634 میں خلیفہ بنے اور 644 تک خلافت میں رہے، اقتدار یعنی خلافت میں رہے، جب انہیں ایک فارسی غلام نے مدینہ میں شہید کر دیا۔ بستر مرگ پر عمر نے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی کو مقرر کیا جو ان کا جانشین منتخب کر لیں، اور اس دفعہ ایک دفعہ پھر مسلح اقتدار کی جنگ کو ٹال دیا۔ اس کمیٹی نے عثمان کو تیسرا خلیفہ مقرر کیا، جنہوں نے 644 سے 656 تک حکومت کی۔ یہ حضرت عمر کا ہی 10 سالہ دور خلافت تھا، جس میں عربوں نے، یہ لکھتا ہے کہ حضرت عمر کا ہی 10 سالہ دور خلافت تھا جس میں عربوں نے سب سے اہم فتوحات حاصل کیں۔ آپ کی خلافت کے تھوڑے عرصے ہی میں عرب فوج نے شام اور فلسطین پر حملہ کیا، جو اس وقت بازنطینی سلطنت کا حصہ تھے۔ جنگ یرموک 636 میں عربوں نے بازنطینی فوجوں کے خلاف ایسی فتح حاصل کی جس سے ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ دمشق بھی اسی سال فتح ہوا اور یروشلم نے بھی 2 سال بعد ہتھیار ڈال دیے۔ 641 عیسوی تک عرب تمام فلسطین اور شام کو فتح کر چکے تھے اور موجودہ دور کے ترکی میں پیش قدمی کر رہے تھے۔ 639 عیسوی میں عرب فوجیں مصر میں داخل ہو گئیں، جو کہ بازنطینی حکومت کے ہی ماتحت تھا۔ 3 سال کے اندر عرب مکمل طور پر مصر پر فتح پا چکے تھے۔ عراق پر عربوں کے حملے، جو اس وقت فارسیوں کی ساسانی سلطنت کا ایک حصہ تھا، وہ حضرت عمر کے مسند خلافت اور فائز ہونے سے بھی پہلے شروع ہو چکے تھے۔
عربوں کی کلیدی فتح جنگ قادسیہ 637 عیسوی میں کامیابی کی صورت میں حضرت عمر کے دور خلافت میں ہوئی۔ 641 عیسوی تک تمام عراق عربوں کے قبضے آ چکا تھا، اور یہیں پر بس نہیں، عرب فوجوں نے فارس پر بھی حملہ کر دیا تھا، اور نہامت کے مارکہ میں 642 عیسوی میں انہوں نے آخری ساسانی بادشاہوں کی فوجوں کو فیصلہ کن شکست دے دی تھی۔ جس وقت عمر کی وفات ہوئی یعنی 644 عیسوی میں مغربی ایران کا بیشتر حصہ قبضے میں آ چکا تھا۔ حضرت عمر کی وفات پر بھی عرب فوجوں کا جوش ماند نہ پڑا۔ مشرق میں انہوں نے جلد ہی فارس کی فتح مکمل کر لی، جبکہ مغرب میں شمالی افریقہ میں قدم بڑھاتے رہے۔ پھر لکھتا ہے کہ جس قدر عمر کی فتوحات کی وسعت کی اہمیت ہے، اسی قدر ان فتوحات کی پائیداری بھی اہم ہے۔ اگرچہ ایران کی آبادی نے اسلام قبول کر لیا، لیکن بالآخر انہوں نے عربوں کی حکمرانی سے آزادی حاصل کر لی۔ لیکن شام، عراق اور مصر نے ایسا نہیں کیا، وہ یکسر عرب تہذیب میں ڈھل گئے، اور آج تک یہی صورتحال ہے۔ پھر لکھتا ہے کہ بلا شبہ عمر کو پالیسیاں بنانی پڑیں تاکہ وہ اس عظیم سلطنت کا انتظام کر سکیں جو ان کی فوجوں نے فتح کی تھیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ عربوں کو ان علاقوں میں جو انہوں نے فتح کیے ہیں ایک خصوصی فوجی مقام حاصل ہو، اور وہ مقامی لوگوں سے الگ چھاؤنیوں میں رہیں۔ محکوم لوگوں کو اپنے مسلمان فاتحین جو زیادہ تر عرب تھے کو ایک جزیہ دینا ہوتا تھا، باقی انہیں مکمل امن و امان حاصل تھا۔ اس کے علاوہ ان پر کوئی اور ذمہ داری عائد نہیں ہوتی تھی، خصوصاً انہیں اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جاتا تھا۔ مندرجہ بالا بات سے یہ بات ثابت ہے کہ عربوں کی مہمات مقدس جنگوں سے زیادہ قومی نوعیت کی تھیں، اگرچہ مذہبی عنصر مکمل طور پر مفقود نہیں تھا۔ عمر کی کامیابیاں بلا شبہ متاثر کن ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ اسلام کے پھیلاؤ میں کلیدی شخصیت تھے۔ آپ کی تیز رفتار فتوحات کے بغیر شاید یہ ممکن نہ ہوتا کہ اسلام اتنا پھیلتا جتنا آج وہ پھیلا ہوا ہے۔ مزید یہ کہ حضرت عمر کے دور میں فتح کیے گئے علاقے اب تک عرب ہی ہیں۔ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سب سے اہم محرک تھے، انہی کو بہت زیادہ ترقیات کا کریڈٹ جاتا ہے، مگر حضرت عمر کے کردار کو نظر انداز کرنا بھی بہت بڑی غلطی ہوگی۔ آپ کی فتوحات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اثر میں رہنے کی وجہ سے نتیجتاً خود بخود نہیں ہوئی تھیں۔ کچھ وسعت تو مقدر تھی، لیکن اس غیر معمولی حد تک نہیں جہاں تک عمر کی شاندار قیادت میں ہوئی۔ پھر لکھتا ہے کہ شاید یہ حیرت کا موجب ہو کہ عمر جو مغرب میں ایک نامعلوم شخصیت ہیں کو شارلمان اور جولیس سیزر جیسی مشہور شخصیات سے بلند تر مرتبہ دیا جائے، تاہم عمر کے دور میں عربوں کی فتوحات شارلمان اور جولیس سیزر کے مقابلے میں بلحاظ حجم اور وقت کے بہت زیادہ اہم ہیں۔ پھر ایک پروفیسر ہیں فلپ کے ہیٹی، لکھتے ہیں اپنی کتاب ہسٹری آف دا عربس میں کہ سادہ کفایت شعار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متحرک اور باصلاحیت جانشین عمر جو کہ بلند قامت اور مضبوط جسامت والے اور سر پر کم بالوں والے تھے، آپ نے خلافت کے بعد کچھ وقت تک تجارت کے ذریعے گزر بسر کی کوشش کی۔ آپ نے اپنی تمام عمر ایک بادیہ نشین شخص شیخ کی طرح سادگی سے گزاری۔ در حقیقت عمر، جن کا نام مسلم روایات کے مطابق ابتدائے اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے عظیم تھا، کو مسلمان مورخین نے ان کے تقوی، انصاف اور سادگی کے لیے بطور مثال پیش کیا ہے، اور خلیفہ کی شخصیت میں ہونے والی تمام خوبیوں کے طور پر پیش کیا ہے۔ پھر لکھتا ہے کہ آپ کا بلند اور بالا کردار تمام باضمیر جانشینوں کے لیے پیروی کا نمونہ بن گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پاس صرف ایک قمیض اور ایک چوغا تھا، اور دونوں پر پابند واضح طور پر نظر آتے تھے۔ آپ کھجور کے پتوں کے بستر پر سو جاتے۔ آپ کو ایمان کی پختگی، انصاف کی بالادستی، عربوں اور اسلام کے عروج اور سلامتی کے علاوہ کوئی اور خیال نہ تھا۔ یہ ذکر ابھی چل رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ اس وقت کچھ جنازوں کے میں مرحومین کا ذکر کروں گا میں، جس میں سے پہلا ذکر مکرمہ
صاحبزادی آصفہ مسعودہ بیگم صاحبہ کا ہے، جو ڈاکٹر مرزا مبشر احمد صاحب ابن مرزا بشیر احمد صاحب کی اہلیہ تھیں، اور یہ گزشتہ دنوں کی وفات ہوئی ہے 92 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسیح علیہ السلام کی نواسی اور حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ اور حضرت نواب محمد علی خان صاحب کی سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی بہو تھیں، اللہ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ ان کے پسماندگان میں ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں ہیں۔ ان کے بیٹے طارق اکبر کہتے ہیں کہ امی ہمیشہ جماعت اور خلیفہ وقت کی وفادار رہیں۔ ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ جماعت کی خدمت کریں اور اپنی وصیت کا حق ادا کریں۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہی اپنا حصہ وصیت ادا کر دیا تھا، حصہ جداد۔ ہر سال مرحومین کی طرف سے بھی چندہ ادا کرتی تھیں، غریبوں کی دل کھول کر اور خفیہ طور پر مدد کرتی تھیں۔ ملازمین کے بارے میں مجھے اکثر کہا کرتی تھیں کہ یہ تمہارے بہن بھائیوں کی طرح ہیں، ان کا خیال رکھا کرو۔ رشتوں کو نبھانے کی کوشش کرتی تھیں اور کوشش کرتی تھیں کہ ان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ نمازوں کی پابند، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے والی خاتون تھیں۔ پھر ان کی بہو کہتی ہیں نعیمہ صاحبہ کہ جب امریکہ میں ہمارے گھر کی تعمیر مکمل ہوئی تو فرمانے لگیں کہ اس گھر میں سامان لانے سے پہلے اس گھر کے ہر کمرے اور گوشے میں نوافل ادا کرنا۔ پھر کہتی ہیں کہ میری والدہ کی وفات کے بعد مجھے کہنے لگیں کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم اب بن ماں کے ہو، میں تمہاری ماں ہوں۔ اور واقعی ان کی محبت بھری اور دعا گو پیاری شخصیتیں مجھے اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر محبت دی۔ پھر ہمیشہ یہ نصیحت کرتی تھیں خلافت سے کبھی تعلق نہ توڑنا۔ اور پھر مجھ سے جو رشتہ ہے ان کا مختلف رشتے تھے، اور کیونکہ یہ میری دادی کی بہن بھی تھیں دوسری والدہ سے، اس لحاظ سے دادی بھی کہلاتی تھیں، اور خالہ بھی بنتی تھیں رشتے میں، پھوپھی بھی بنتی تھیں۔ اور لیکن کہتی ہیں کہ سب رشتوں کے باوجود میں بس خلیفہ وقت کی ان کی تابع دار ہوں۔ اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، بلکہ واقعی انہوں نے اس تعلق کو، خلافت کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو وفا کے ساتھ نبھایا۔ کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والی تھیں۔ تحریک عید کا چندہ بزرگان اور اساتذہ، بلکہ یہاں تک کہ قادیان کے ملازموں کی طرف سے بھی ادا کیا کرتی تھیں۔ ملازم کو کافی جب کوئی رخصت ہوتا تو دے دلا کر رخصت کرتی، اور پھر یہ بھی کہتی ہیں کہ کوئی غلطی ہو تو معاف کر دینا۔ ان کی ایک بیٹی شاہدہ کہتی ہیں چھوٹے ہوتے سے ہی ہمارا امی نے اللہ تعالیٰ سے تعارف کروا دیا، اس طرح کہ کہا کرتی تھیں کہ جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو خدا تعالیٰ سے مانگو اور دعاؤں پر زور دو، اور خلافت کا احترام کی طرف بہت تلقین کیا کرتی تھیں۔ اور جب بھی انتخاب خلافت کا وقت آیا تو کہتی تھیں کہ جو بھی خلیفہ منتخب ہو کامل فرمانبرداری سے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ اور یہ بھی کہا کرتی تھیں یہ دعا کرو کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی سرسبز ٹہنی بنو، سوکھی ٹہنی نہ بن جانا، اور کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بننا۔ پھر ان کی بیٹی نصرت جہاں کہتی ہیں کہ ہمارے بچپن سے ہی تربیت کا پہلو ہمیشہ مد نظر رکھتی ہیں۔ قرآن کریم پڑھ رہی ہوتی ہیں تو کسی آیت پر رک جاتی ہیں اور ہمیں اس کا مطلب سمجھاتی ہیں یا کوئی اور نصیحت کرتی ہیں۔ اس حوالے سے ہمیشہ بزرگوں کا ذکر خیر کرتی رہتی ہیں۔ بہت سی انمول اور نصیحت آموز قصے ان کو یاد تھے جو اکثر وہ دہراتی رہتی تھیں اور ہمیں بتاتی رہتی تھیں۔ صدر صاحبہ لجنہ لاہور، ضلع لاہور، فوزیہ شمیم صاحبہ جو نواب عبدالحفیظ بیگم صاحب کی بیٹی بھی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ غیر معمولی خاتون تھیں۔ جب کبھی آپ کو چندے کی تحریک کی جاتی، ان کو شرح صدر ہو جاتا تو دل کھول کر چندہ ادا کرتی تھیں۔ کبھی زبانی اور کبھی چٹ پر لکھ کر چندے کا وعدہ کر دیا کرتی تھیں، اور بڑی رقم چندے کے لیے ادا کرتی تھیں، اور یہ ساتھ کہتی تھیں کہ کہیں ذکر نہ ہو اس کا۔ بڑی سادہ خاتون تھی، اپنے ذاتی معاملات میں بہت سادہ،
بس کہ بعض لوگ انہیں کنجوس سمجھتے تھے، لیکن خود سادہ رہتی تھیں۔ صدقہ و خیرات میں بہت کھلا ہاتھ تھا۔ مسجد کے لیے کہتی ہیں ایک دفعہ میں نے تحریک کی مساجد کے لیے اپنے علاقے میں، ان کا ذکر کیا تو ایک بہت بڑی خطیر رقم تقریباً 1 کروڑ روپے کی مجھے چند کے لیے بھجوا دی۔ پھر ان کی نواسی کہتی ہیں راضیہ، بہت سی نیک باتیں ہدایتیں بچپن سے ہی ہمیں کیا کرتی تھیں، چھوٹی عمر سے ہی نیک نصیب ہونے کی دعا کرنے کی تلقین کرتی تھیں، نیک شوہر ملنے کے لیے دعا کے لیے تلقین کیا کرتی تھیں، اور کہا کرتی تھیں چھوٹی عمر میں شرم آتی تو کہتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے، اس سے کھل کر مانگو۔ دینی کتابیں باقاعدگی سے پڑھتیں اور اکثر گاڑی میں سفر کے دوران دعاؤں اور دعائیہ شعروں کو پڑھتی رہا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کو سلوک فرمائے، اور ان کی اولاد کو اور ان کی نسل کو بھی ان کے نقشوں پر قدموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دوسرا ذکر ہے مکرمہ کلارا آپا صاحبہ اہلیہ رولان سائسن بائف صاحب، سابق امیر جماعت قزاقستان کا، جو گزشتہ ماہ فوت ہو گئی تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عطاء الرب چیمہ صاحب قزاقستان کے مبلغ لکھتے ہیں کہ 94-95 میں انہوں نے بیعت کی توفیق پائی۔ قزاقستان کے ایک بہت معروف گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے شوہر محترم رولان سائن بائف صاحب جماعت قزاقستان کے پہلے امیر جماعت اور صدر جمہوریہ کے ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں، اور قزاق زبان کے معروف ادیب بھی ہیں۔ خود کلارا صاحبہ بھی بہت اچھی مترجمہ اور مصنفہ تھیں۔ قزاقستان میں جماعت کے قیام کا سہرا کلارا صاحبہ اور ان کے شوہر محترم رولان صاحب کے سر ہے۔ محترمہ کلارا صاحبہ نے قرآن کریم کا قزاق زبان میں ترجمہ بھی کیا، جو بہرحال شائع تو نہیں کیا جا سکا، لیکن اس سے ان کی جماعت کے ساتھ محبت بہت عیاں تھی کہ کس طرح وہ احمدیت کو قزاقستان میں پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتی تھیں، اور اس کے لیے حتی المقدور کوشش کرتی تھیں۔ مقامی ملا لوگ مخالفت میں اس خاندان کا ذکر کرتے ہوئے بھی اس بات کا اظہار ضرور کیا کرتے ہیں کہ یہ احمدی ہیں اور قزاقستان میں احمدیت کو لانے والے یہی لوگ ہیں۔ مرحومہ کلارا صاحبہ کی بیٹی مرحبا ساسین بائیوبا لکھتی ہیں، بہت اچھی مترجم تھیں، وہ کثیر جہتی اور مضبوط شخصیت کی مالک تھیں، وہ بہت صاف اور چمکدار کردار کی حامل تھیں۔ 95 میں لندن میں قائم شدہ قزاقستان کے ثقافتی مرکز ہاؤس آف آبائی کی بانیوں میں سے ایک تھیں۔ لندن میں ہی انہوں نے کتاب قزاقستان تحریر کی، اور اس وقت ہی وہ جماعت سے متعارف ہوئیں اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے ہاتھ پر بیعت کی توفیق پائی۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ صرف بچوں کی والدہ ہی نہیں تھیں، بلکہ ان تمام کے لیے بھی جو ان کے پاس مدد یا مشاورت کے لیے آتے تھے والدہ کا درجہ رکھتی تھیں۔ نورم طائب ایک صاحب کہتے ہیں کہ جماعت کے تمام نوجوان احمدیوں اور عموماً تمام جماعت احمدیہ قزاقستان کے لیے ماں کی جگہ تھیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال کے عرصے میں کلارا صاحبہ کا وہ دور دیکھا ہے جس کے پہلے 3 سالوں میں انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ اور بعض اوقات ایک پہاڑ کی طرح جماعت کے دفاع اور جماعتی خدمت میں مصروف رہتی تھیں۔ ان کی عمر، بیماری اور دیگر امور اور کتابوں کی تیاری وغیرہ کی وجہ سے بعد میں مصروفیت ہو گئی، لیکن دل سے ہمیشہ وہ اسی کوشش میں رہتی تھیں کہ جماعت کو زیادہ سے زیادہ کام کریں اور خلافت اور جماعت سے ہمیشہ مخلص رہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ رولان صاحب اور کلارا قزاقستان میں ایک لمبا عرصہ سے حب الوطنی اور ملک و قوم کے اعلیٰ ترین ترقی کا نشان سمجھے جاتے ہیں۔ رولان صاحب کی کامیابیوں کا بڑا حصہ کلارا صاحبہ کا مرہون منت ہے، جنہوں نے جماعت احمدیہ قزاقستان کے لیے صرف ایک متحرک صدر لجنہ ہی نہیں تھیں، بلکہ تمام جماعت احمدیہ قزاقستان کے پہلے امیر کی استاد بھی تھیں۔ کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ کس طرح 96 سے 99 یا اس کے بعد تک بھی انہوں نے نہایت عمدہ طریق سے جماعت کے مشن ہاؤس میں لجنہ کی ہفتہ وار کلاس میں لجنہ کی حاضری کو یقینی بنایا، جس میں لجنہ مربی صاحب سے مختلف سوال کرتی اور پھر انہیں ان سوالوں کے جواب بتائے جاتے۔
پھر کہتے ہیں یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے لٹریچر کا کلارا صاحبہ سے بہتر مترجم نہیں ہو سکتا۔ کلارا صاحبہ تمام بزرگ احمدیوں میں سب سے بہترین احمدی تھیں، جو جماعت کے نوجوان احمدیوں کے لیے روحانی تقویت کا ذریعہ تھیں۔ ان میں جماعتی اقدار یعنی حقیقی اسلام کی اصل روح قائم تھی۔ مشکل حالات میں بھی وہ کبھی ہمت نہ ہارتی تھیں، بلکہ ہمیشہ خود بھی اور دوسروں کو بھی فتوحات کی طرف لے کر جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، اور ان کی کوششیں جو قزاقستان میں احمدیت کے بارے میں ان کو بھی پورا فرمائے، ان کی دعاؤں کو بھی پورا فرمائے۔ اگلا ذکر ہے ونگ کمانڈر عبدالرشید صاحب کا، جو گزشتہ مہینے فوت ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے فضل سے موسی تھے۔ ان کے بیٹے فاروق کہتے ہیں کہ ان کے والد کا نام بابو شیخ عبدالعزیز تھا، جو سیکرٹری مجلس کارپرداز رہے، اور ان کے تایا خان صاحب فرزند علی خان صاحب تھے، جنہیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جماعت کی تاریخ میں پہلا امیر جماعت لاہور مقرر کیا۔ آپ کے والد نے اپنی جوانی میں خود مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ کہتے ہیں کہ رشید صاحب اپنے والد کے بارے میں اپنے والدین کی واحد اولاد تھے۔ پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، ان کے والد کی، رشید صاحب کے والد کی پہلی شادی ہوئی، پھر ان کے احمدیت قبول کرنے کی وجہ سے بیوی چھوڑ گئیں اپنی بیٹیوں سمیت، 2 بیٹیوں سمیت۔ پھر دوسری شادی ہوئی تو اس سے رشید صاحب پیدا ہوئے، اور لیکن کہتے ہیں کہ بہت تابع دار تھے والدین کے، ہمیشہ خدمت کرتے اور تابع داری سے ان کی ہر بات مانتے۔ پارٹیشن تک والد صاحب نے قادیان میں ہی تعلیم حاصل کی۔ پھر کہتے ہیں پارٹیشن کے موقع پر آپ بھی دیگر قافلوں کے ہمراہ قادیان سے لاہور پہنچے، اور پھر شروع کی چند فیملیوں کے ہمراہ اپنے والدین سمیت روا جا کر آباد ہو گئے۔ 54 کے لگ بھگ انہوں نے ایئر فورس میں کمیشن حاصل کیا اور مختلف ایئر بیسز میں تعینات رہے۔ جہاں بھی رہے احمدیت کو خوب اظہار کرتے رہے۔ لیبیا میں بھی کچھ عرصہ ان کو ڈیپوٹیشن پہ پاکستانی حکومت کی طرف سے بھیجا گیا تھا، باوجود اس کے کہ ان کے فائل پہ لکھا ہوا تھا یہ قادیانی ہے، نہیں جا سکتا، لیکن ان کے افسر نے ان کو پھر بھی بھیج دیا کہ تمہارے جیسا افسر مجھے اور کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب کہتے تھے کہ ایک دفعہ پاکستان کے لیبیا میں سفیر سے ملاقات تھی۔ جب آپ سفیر کے آفس میں داخل ہوئے تو ایک طرف عربی زبان میں جماعت کے خلاف کتابیں اور پمفلٹ رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے رشید صاحب نے بڑی جرأت سے ان سے پوچھا سفیر سے کہ یہ کیا ہے اور کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اس نے جواب دیا سب کچھ لغویات ہیں، فکر نہ کرو، یہ کہتے ہیں ضیاء الحق کی حکومت کی طرف سے چھپا کر ہمیں بھجوایا گیا ہے کہ اپنے ملکوں میں تقسیم کریں، اور تمام عرب امبیسیز کو یہ بھیجا گیا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ 1982 میں ان کی ایک رپورٹ پر جب حضرت خلیفہ مسیح رابع اسپین آئے ہوئے تھے تو وہیں حضرت خلیفہ مسیح رابع نے ان کو امیر جماعت لیبیا مقرر کیا، خود اپنے ہاتھ سے اسی خط پہ لکھ کے، اور پہلے امیر جماعت تھے لیبیا کے۔ نمازوں کی ادائیگی تو خیر ہے ہی ایک مومن کا فرض ہے، تلاوت قرآن کریم اور چند جات کی ادائیگی میں بہت باقاعدہ تھے۔ اپنا وفات سے پہلے بھی اپنا حصہ آمد ادا کر چکے تھے۔ وقفے عید، تحقیق کے چندے بھی اپنی طرف سے بھی بزرگوں کی طرف سے ادا کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں خلیفہ ثانی کا ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے، انہوں نے کیا اپنے بیٹے نے لکھا ہے کہ روا کے شروع دنوں میں کسی موقع پر خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ نے آپ کو بلایا، گرمیوں کے دن تھے۔ کہتے ہیں جب بجان کمرے میں داخل ہوئے تو حضور چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، اور جب آپ اٹھے تو حضور کے بدن پر چٹائی کے نشان موجود تھے۔ ان باتوں کی وجہ سے کہتے ہیں ہم بچوں کے دل میں بھی خلافت سے محبت اور اطاعت کا بڑا تعلق پیدا ہوا اور بہت اثر ہوا۔ 1984 میں ایئر فورس سے ریٹائر ہوئے اسکواڈرن لیڈر کے عہدے سے، رینک سے، پھر روا میں مستقل سکون اختیار کر لی،
اور صدر عمومی اور قضاء کے دفتر میں کچھ عرصہ کام کیا۔ غریب پرور انسان تھے اور ہر ایک کی ضرورتوں کا خیال رکھا کرتے تھے، اور کہتے ہیں انہوں نے آخری وصیت بھی جاتے ہوئے یہی کی کہ غریبوں کا خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور بچوں کو بھی توفیق دے ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی۔ اگلا ذکر ہے مکرمہ زبیدہ بیگم صاحبہ اہلیہ کریم احمد نعیم صاحب امریکہ کا۔ ان کی وفات گزشتہ مہینے ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت ڈاکٹر حشمت اللہ خان صاحب کی چھوٹی بہو تھیں۔ مرحومہ خلافت کی شہدائی نیک اور مخلص خاتون تھیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسیہ تھیں۔ پسماندگان میں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ آپ کے ایک بیٹے منم نعیم صاحب چیئرمین ہیں ایمینٹی فرسٹ USA کے، اور ڈاکٹر عبداللہ صدیقی صاحب شہید کی ساس تھیں یہ۔ ان کی بیٹی امت الشافی الیاس ڈاکٹر منان صدیقی صاحب لکھتے ہیں کہ ہر کسی سے پیار محبت کا سلوک کرنا ان کا شیوا تھا۔ ان کے لیے دعائیں کیا کرتی تھیں، مخلص مشورہ دیا کرتی تھیں، غریبوں کی مدد کیا کرتی تھیں۔ قریب اور دور کے تمام رشتہ داروں سے محبت کا سلوک کرنا ان کا خاص وصف تھا۔ جوانی کی عمر سے تہجد گزار تھیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری۔ جمعہ کے دن خاص عبادت میں گزارتے ہوئے انہیں ہم نے اپنے بچپن سے دیکھا۔ اپنا چندہ بر وقت ادا کرنے کی فکر رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، بچوں کو بھی نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ اگلا ذکر ہے حفیظ احمد گھومن صاحب کا، جو گزشتہ دنوں میں فوت ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا خاص شوق تھا ان کو۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی تمام کتب کا مطالعہ کیا ہوا تھا۔ روا میں دینی خدمت کا بھی موقع ملا۔ وقت کے بےحد پابند تھے، مہمان نواز، بچوں پہ شفقت کرنے والے، انتہائی سادہ مزاج اور محنتی انسان تھے۔ زبان پر ہر وقت ذکر الہی کا ورد رہتا۔ ہمدردی خلق میں بہت نمایاں تھے، خود کو تکلیف میں ڈال کر بھی دوسروں کو سکون مہیا کیا کرتے تھے۔ مرحوم اللہ تعالیٰ کے فضل سے موسی تھے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ ان کے ایک بیٹے، ان کے داماد کاشف حمید باجوہ یہاں ہمارے PS دفتر میں اس وقت مربی کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ ان کی بیٹی امت القدوس کہتی ہیں آج دیگر ان کی ساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ لباس سادہ، گھر سادہ، خوراک سادہ، تفاخر سے ہمیشہ بھاگتے تھے۔ انہیں ہمیشہ غریبوں کی مدد کا خیال رہتا تھا۔ باوجود وسائل کے اپنے اوپر کم خرچ کرتے تھے اور غریبوں پر زیادہ خرچ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر